موقت ہوگا۔ نکاح کا معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور زندگی بھر اس تعلق کو نبھانے کی کوشش کریں گے۔ نکاح کے ذریعے انسان جو تعلق اور جو وعدہ کرتا ہے، طلاق کا لفظ بول کے انسان اس تعلق اور معاہدے کو توڑ دیتا ہے۔ نکاح کے لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی بچے کا یا بچی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے سالوں محنت کرتے ہیں، اچھا خاندان تلاش کرتے ہیں، اچھا جو ہے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں اور سوسائٹی اچھی دیکھتے ہیں، ماحول اچھا دیکھتے ہیں، پوری تیاری کرتے ہیں۔ 6 مہینے پہلے جو ہے نا ہم شادی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، گھر کے اندر ایک ماحول بنتا ہے، بڑے جتن کرتے ہیں نکاح کے لیے، اور اس نکاح کو توڑنے کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا، صرف 2 بول بولیں وہ نکاح ختم۔ اور وہ جو زندگی 2 خاندانوں کی، 2 میاں بیوی کی ایک زندگی کا ایک گاڑی جو چلی تھی، وہ ساری کی ساری رستے میں ہی جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ اور اس کے نتیجے کے اندر صرف 2 لوگ الگ نہیں ہوتے بلکہ کئی خاندان جو ہے وہ تباہ ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر، یہ پچھلے سال 1.5 کے دوران اگر ہم پیچھے چلے جائیں، 2020 کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو مسلم معاشرہ کے اندر یہ جو طلاق ہے اس کی شرح کے اندر 70% اضافہ ہوا ہے۔ پہلے ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کم ہوتی تھی، یورپی معاشرے کے اندر اور امریکہ، یورپ وغیرہ کے اندر جو ہے وہ طلاقیں زیادہ ہوتی تھی، لیکن پچھلے 1.5-2 سال کے دوران کوئی ایسا انحطاط آیا ہے اور ایسا زوال آیا ہے کہ مسلم معاشرہ کے اندر یہ طلاق یورپی یونین سے بڑھ گئی ہے۔ اور عرب دنیا کا حال تو یہ ہے کہ عرب معاشرے کے اندر ہر 6 گھنٹے کے بعد ایک طلاق ہو رہی ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو تازہ ایک رپورٹ ہے اس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ 60 سے 65% طلاق کے اندر اضافہ ہوا ہے، 60 سے 65% جو ہے وہ طلاقیں زیادہ ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کام حلال رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے لیے انسان کو جائز رکھا ہے، اجازت دی ہے، حلال بنایا ہے، اللہ کے حلال کردہ کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام جو اللہ کو خود ہی ناپسند ہے وہ طلاق دینا ہے۔ اللہ نے اس کو جائز رکھا ہے کہ ایک ضرورت کبھی معاشرے کے اندر بن جاتی ہے تو چلیں یہ طلاق جو ہے ایک نکاح کو ختم کرنے کا ایک طریقہ اللہ پاک نے رکھا اور یہ جائز ہے، اجازت اللہ نے دی ہے اس کی۔ ناگہانی جب حالات ہو جائیں، حالات اس طرح کے ناپید ہو جائیں کہ گزارا ہو ہی نہ سکے تو اس کے لیے اللہ پاک نے طلاق کا ایک نظام دیا ہے، لیکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال کام ہے، اور سب سے ناپسندیدہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کو طلاق دیتا ہے تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ ہل جاتا ہے۔ اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی عورت بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے شرعی، کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بغیر وجہ کے کوئی مختصر سی بات، چھوٹی سی بات ہوئی اور طلاق کا مطالبہ لے کے بیٹھ گئی، فرمایا جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں فرمائے گا۔ اتنا اللہ پاک جو ہے ناراض ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت خواہ میں طلاق کا جو ہے وہ مطالبہ کرے، اللہ پاک ایسی عورت کو جنت کی خوشبو تک جو ہے وہ عطا نہیں فرمائے گا۔ اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ 2 خاندانوں کے درمیان تفریق ہو، ان کے درمیان یہ جو صلح کا اور سکون کا جو ماحول ہے یہ ختم ہو۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بندے پر ہوتی ہے، اس اپنے چہرے پر ہوتی ہے جو 2 میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دیتا ہے۔ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کشف المحجوب میں اور دیگر کتب میں کہ شیطان نا روزانہ اپنا تخت لگا کے جنگل کے اندر بیٹھتا ہے اور وہاں
اس نے اپنے جو چیلڑے بھیجے ہوئے دنیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روزانہ ان کی رپورٹ لیتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے ہاں بھی تو بتا تو نے کیا کام کیا ہے. تو کوئی آ کے بتاتا ہے کہ میں نے آج 2 بندوں کے درمیان لڑائی کرا دی، بڑا خوش ہوتا ہے، اس نے داد دیتا ہے. کوئی کہتا ہے جی میں نے آج فلاں بندے کے جو ہے ظلم سکھا دیا، اس نے فلاں پر ظلم کیا. طرح طرح کے اپنے فلاں بندہ نماز کے لیے جا رہا تو میں نے اسے گمراہ کیا، فلاں بندے کے پاس زکوٰۃ تھی لیکن میں نے اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی، وہ زکوٰۃ دینے سے رک گیا. روزہ رکھنے کی طاقت تھی، میں نے صبح اٹھنے نہیں دیا، روزہ نہیں رکھ سکا. تو شیطان سب کی باتیں سنتا ہے اور سب کو جو ہے وہ کلیپنگ کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کو تاڑیاں بجواتا ہے کہ بڑا اچھا کام تم نے کیا. ایک اس کا چیلڑا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی استاد جی آج میں نے بڑا کام کیا ہے. شیطان کہتا ہے کیا کام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے آج میں نے ایک شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرا دی ہے، طلاق کروا دی ہے. تو شیطان اپنے تخت سے اچھل پڑتا ہے اور نیچے آ کے اس کو جفا لگاتا ہے کہ تو نے سب سے بہتر کام کیا ہے، تو نے ایسا کام کیا ہے کہ جس میں میں بڑا خوش ہوں. اور وہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسے تو لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اس نے لوگوں کا امن اور سکون خراب کرنا ہے. اور اسے پتہ ہے کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جب واقع ہوتی ہے تو یہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کی حد تک نہیں رہتی، بلکہ یہ کئی خاندانوں کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتی ہے. بھئی ان میاں بیوی کے ساتھ جو خاندان جڑے ہوتے ہیں وہ خاندان پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نالا ہو جاتے ہیں، خاندانوں کے درمیان جو ہے وہ تعلق خراب ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان تفریقیں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے وہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ طلاق کی شرح روز بروز بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں اور اس کی مین وجوہات کیا ہیں؟ تو طلاق ہونے کی جو مین وجوہات میں پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم جب شادی کرنے لگتے ہیں تو شادی کرتے ہوئے ہم جس عورت کا انتخاب کرتے ہیں اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس عورت کے اندر دین کتنا ہے. ہم عورت کی کچھ اور چیزیں دیکھیں گے لیکن دین کا اعتبار نہیں کریں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین، فرمایا عورت کے ساتھ جب شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے تو 4 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے جب کوئی بندہ کسی عورت کو پسند کرتا ہے اور اس سے نکاح کرتا ہے. لجمالہا ولمالہا ولحسبہا ولدینہا، یا تو عورت سے شادی اس کے حسن کی وجہ سے کوئی بندہ کرتا ہے کہ اس کا حسن پسند آیا تو اس نے شادی کر لی، یا کسی عورت کا خاندان اس کا اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ اچھے خاندان کی وجہ سے لوگ اس سے شادی کر لیتے ہیں، یا ولی مالہا، یا زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ عورت مالدار ہوتی ہے اور مرد چاہتا ہے کہ میں مالدار عورت لے آؤں گا تو یہ میرے لیے مالی اعتبار سے فائدے کا باعث ہوگی، تو مال کو دیکھ کے انسان شادی کرتا ہے. اور چوتھی چیز حضور نے فرمایا والی دینہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عورت کی دینداری کی وجہ سے اسے اپناتے ہیں. اب حضور نے یہ 4 چیزیں بیان فرما کے فرمایا فاظفر بذات الدین، اگر کامیاب ازدواجی زندگی چاہتے ہو، کامزاد معاشرہ چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی پرسکون زندگی گزرے تو پھر تمہیں چاہیے کہ فاظفر بذات الدین، اس عورت کو ترجیح دو جو دیندار ہو. دیندار عورت ڈھونڈو تاکہ تمہارا سکون، تمہارا گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بنے. دیندار عورت لے کر آؤ تاکہ تمہارے جو مقصود ہے شادی سے وہ تمہیں حاصل ہو. سو ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ یہ دین کہیں کہیں کوئی بندہ دیکھتا ہے. اکثر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ لڑکی ایسی ڈھونڈے کہ جو جہیز اتنا لے کر آئے کہ بے شک ہمارے گھر کے کوٹھے جو ہے اس کو بھرنے کے لیے کافی نہ ہوں لیکن اس کا جہیز زیادہ ہونے چاہیے. ہمارے 2 کمرے ہیں، دونوں اس کے جہیز سے بھر جائیں، ہمیں ایسی بہو چاہیے. ہمیں ایسی عورت نہیں چاہیے کہ جس کا بے شک جو ہے نا وہ مال کم ہے لیکن دین کے اعتبار سے کامل ہے، وہ عورت ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. ہمیں وہ چاہیے ہوتی ہے جو مالدار ہو. وہ جب مالدار لے کر آتے ہیں اور دین اس کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ 4 دن آ کے ٹکتی ہے اور 5ویں دن وہ چھٹی کر جاتی ہے. تو طلاق کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں سے پہلی وجہ ہے یہ کہ ہم عورت کا انتخاب جب کرتے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، جب ہم کوئی عورت دیکھتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ گھر کے لیے اس کی بیوی کے طور پہ جسے ہم جانچتے ہیں اس کے اندر یہ چیز دیکھیں کہ اس کے اندر دین کتنا ہے. اس کے حسن کو، اس کے مال کو، اس کے شرف کو، حسب و نسب کو، بڑے خاندان کو یہ نہ دیکھیں.
ہمارے ہاں دولت کو اور اونچے خاندان کو جو ہے وہ بڑی ترجیح ہوتی ہے کہ کل کو ہمارا کوئی کام بن جائے تو یہ خاندان بڑا ہے تو ہماری ہیلپ ہو جائے، یہ نظریہ ہوتا ہے، مالی اعتبار سے ہمیں مالی فائدہ ہو جائے گا، یہ نظریہ ہوتا ہے۔ دین کو ہم نے بالکل پیچھے چھوڑ دیا، لہذا اس کی وجہ سے پھر طلاق جو ہے وہ خود بخود بڑھتی جا رہی معاشرے میں۔ دوسری وجہ، اور یہ بڑی اہم وجہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر طلاق زیادہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو دینی شعور ہی نہیں ہے، دینی تعلیم ہی نہیں ہے، عقل کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، دین کی کمی ہے، اور دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ دین صرف مولوی نے نہیں سیکھنا ہوتا، یعنی دین سیکھ کر بندے نے صرف مولوی نہیں بننا، بلکہ دین سیکھنے کے لیے مسلمان بندے کو بھی ضروری ہے کہ وہ دین سیکھے تاکہ مکمل مسلمان بن جائے۔ مکمل مسلمان بندہ تب بنے گا جب دین کی تعلیم حاصل کرے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو باقی تعلیم دلواتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ تعلیم رکھیں، شعور رکھیں، تاکہ جس کام کے اندر، جس فیلڈ کے اندر بھی جائیں یہ وہاں ناکام نہ ہوں اور کامیابی کے ساتھ جو ہے اس فیلڈ کے اندر یہ سلیکٹ ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب بچوں کی شادی کرنے لگے کم از کم اسے شادی کرنے سے پہلے کوئی دین کا چھوٹا بہت کورس جو ہے وہ ضرور کرائیں۔ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شادی کا مقصد کیا ہے، شادی کس لیے کی جاتی ہے، شادی سے کیا مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں، اور شادی کرنے کے بعد مجھ پر کیا ذمہ داری ہے میری بیوی کی، اور میں نے کس طرح زندگی کو جو ہے آگے زندگی کی گاڑی کو لے کر چلنا ہے۔ بھئی میاں بیوی دونوں زندگی کی ایک گاڑی کے جو ہے وہ دو پہیے ہیں، اور آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ گاڑی جو ہے نا کسی ایسے بندے کے حوالے کر دیں جس کو ڈرائیونگ آتی ہی نہ ہو، جس کے نے ڈرائیونگ کی جو ہے وہ تعلیم ہی نہیں سیکھی، جس کو تجربہ ہی نہیں ہے، جس نے تعلیم ہی نہیں حاصل کی، جسے پتہ ہی نہیں ہے کس طرح گاڑی کو چلانا ہے، اور اس کو آپ اسٹیئرنگ دے دیں اور اس کو بٹھا دیں ڈرائیونگ سیٹ پہ، بھی کیا وہ منزل تک لے جائے گا؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا بندہ اس گاڑی کو جو ہے وہ منزل تک لے جائے۔ تو بالکل اسی طرح جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شادی کا مقصد کیا ہے، بیوی جب میرے پاس آئے گی تو اس کی میرے پر کیا ذمہ داری ہیں، کیا حقوق ہیں، وہ بندہ جانتا ہی نہیں ہے۔ تو جب اس کی آپ شادی کر دیں گے تو اگر اس کے اندر شعور ہی نہیں ہے، تعلیم ہی نہیں ہے، تو اس نے اس گاڑی کو منزل تک لے کر جانا ہی نہیں ہے، رستے کے اندر ہی وہ کہیں نہ کہیں خراب کر دے گا۔ اور یہ دوسری وجہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ طلاق کے اندر اضافے کا باعث بنی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم اپنی عورت کو برداشت کرو، اور ہمارے معاشرے کے اندر عدم برداشت بہت زیادہ ہے۔ ذرا سی بات ہوئی اور ذرا سی بات پر خاوند اتنا آگ بگولا ہوا کہ اس نے جھٹ سے منہ سے جو ہے وہ 3 کلمے نکال دیے طلاق، اور اس کو فارغ کر دیا۔ اب یہ جو طلاق دینے کا طریقہ ہے یہ بھی غلط ہے۔ کم از کم اتنا پتہ تو ہونا چاہیے کہ طلاق کا شرعی طور پہ طریقہ کیا ہے۔ اب بعد میں پھر مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں علماء کے پاس، یہ ہو میں نے طلاق دے دی ہے، غصے کے اندر دے بیٹھا ہوں جی۔ بے غصے اکثر جو بھی آئے گا نا وہ کہے گا غصے کے اندر طلاق دی۔ ایک بندہ آیا ہمارے جامعہ اسلامیہ میں طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو بیٹھے ہوئے تھے، وہ کر سے میں نے تو غصے کے اندر کہا ہے، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، بڑا غصہ تھا۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ پیار کے اندر طلاق دیتا کون ہے؟ طلاق پیار کے اندر کسی نے دی ہے؟ کوئی بندہ اپنی بیوی کو پیار سے بلائے کہ آئے جی، بڑی مہربانی جی، اور بڑا آپ کا شکریہ جی، اس طرح تو کوئی نہیں طلاق دیتا۔ طلاق ہوتی غصے کے اندر ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ غصہ کرنا حرام ہے۔ غصہ انسان کے اندر کے جذبات کو بھڑکا دیتا ہے، لہذا جب غصہ آئے تو حضور نے فرمایا تم پانی پیو تاکہ تمہارا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور بعد میں جو ہے بندے پھر پچھتاتے ہیں کہ غصے کے اندر ہم 3 طلاقیں دے بیٹھے ہیں۔ ہمارا اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں جو رہنمائی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پہلے تو کوشش کریں کہ آپس میں جو ہے وہ تعلق خراب نہ ہو، اور اگر تعلق جو ہے وہ دیکھتے ہو کہ نہیں بن رہا تو پھر اس کے لیے پہلا طریقہ جو قرآن نے ہمیں دیا، اپنی بیوی کو پیار سے بھی سمجھائیں، سختی کر کے بھی سمجھائیں، اپنے بستروں سے الگ کر کے بھی سمجھائیں۔ اور اگر یہ سارے اپنے طریقے اپنانے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھتی تو پھر قرآن یہ کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ۔ فرمایا پھر ایسا کرو کہ عورت کے خاندان میں سے بھی
اور مرد کے خاندان میں سے کچھ سنجیدہ بندے آگے آئیں، کچھ باشعور بندے آگے ہیں، افراد آگے ہیں دونوں خاندانوں کی طرف سے، اور وہ صلح کرنے کی کوشش کریں، صدق کے دل کے ساتھ صلح کی کوشش کریں۔ جب وہ کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ کچھ کام کرنے جوگے ہوتے ہیں وہ اجڑتا ہوا گھروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ساتھ نہیں دیتے۔ ایک صاحب کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے اور اگر میں اس کے اندر مداخلت کر دوں تو ممکن ہے کہ میں ان کے درمیان صلح کرا دوں، تو اس بندے پر لازم ہے کہ وہ آئے اور صلح کرائے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا یہ تصور ہے کہ سانو کے لگے، یہ بڑا سوکھا جملہ ہے، سانو کے لگے انہوں دا اپنا مسئلہ ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، قرآن میں کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے اندر، اچھائی کے اندر تعاون کرو، اور برائی کے اندر ایک دوسرے سے جو ہے وہ تعاون یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کو منع کرو۔ ہم لوگوں کو جو ہے وہ برائی دیکھ کے، برے حال دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم کوشش کرو ان کے درمیان صلح کرانے کی۔ اگر پھر بھی صلح نہ ہو تو پھر طلاق ہی آخری آپشن ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر 3 طلاقیں نہیں دینی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں بندے نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کے اندر آئے اور اتنا شدید آپ کو غصہ آیا کہ آپ کے چہرے انور کا رنگ سرخ ہو گیا، اور حضور نے فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے قرآن کی تعلیمات کا مذاق اڑا دیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی تم نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا 3 طلاقیں اکٹھی دینے کو۔ لیکن اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دے گا تو 3 طلاقیں نافذ ہو جائیں گی۔ 3 طلاقیں اکٹھی کوئی بندہ دے دے گا تو احناف کے نزدیک تینوں طلاقیں اکٹھی نافذ ہو جائیں گی اور وہ عورت مغلظہ ہو جائے گی۔ اب اس عورت کا اس خاوند کے ساتھ رہنا قطعاً جائز نہیں ہوگا، الا یہ کہ حلالہ ہو اور دوبارہ جو ہے نا پھر یہ نکاح ہو۔ اس لیے جب طلاق ہی آخری آپشن ہو تو پھر اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ 1 طلاق بیوی کو دیں، جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے 1 طلاق دیں، 1 دفعہ طلاق کا لفظ بولیں اور پھر خاموش ہو جائیں۔ اور یہ طلاق بھی طہر کی حالت کے اندر دینی، یعنی اس پیریڈ کے اندر جب عورت پاکی کے اندر ہو، پاکی کے دوران عورت ہو، اس کو 1 طلاق دے دیں اور پھر اس کو چھوڑ دیں۔ اب جب 1 طلاق دے کے اس کو چھوڑ دیں گے، 1 مہینہ گزرا، دوسرا مہینہ گزرا، تیسرا مہینہ گزرا، 3 مہینے تک مرد کے لیے اور عورت کے لیے یہ موقع ہوتا ہے 1 طلاق کے بعد کہ وہ کسی بھی وقت رجوع کر سکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اور اگر ان کا دل کرے تو 3 مہینے کے اندر جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں گے، مل لیں گے ایک دوسرے کو، بس ان کی طلاق ختم ہو جائے گی۔ وہ جو 1 طلاق ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور خود بخود ان کا نکاح جو ہے وہ بچ جائے گا، اب نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر بندہ 1 طلاق دے دے اور اس کے بعد 1 مہینہ گزر جائے، دوسرا مہینہ گزر جائے، تیسرا مہینہ گزر جائے، تو 3 مہینے گزرنے کے بعد یہ عورت جو ہے اب یہ متعلقہ بائنہ ہو جائے گی۔ متعلقہ بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس 1 طلاق کی وجہ سے یہ عورت اب اس خاوند سے الگ ہو گئی ہے۔ اب اس عورت کو اسلام شرعاً یہ اجازت ہوگی کہ یہ چاہے تو اپنا دوسرے کسی بندے کے ساتھ نکاح کر لے، اس کے لیے یہ راستہ کھلا ہے۔ وہ چاہے تو نکاح کر لے اور اگر چاہے تو نکاح نہ کرے۔ اگر یہ عورت نکاح نہیں کرتی، 6 مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتا ہے، 2 سال گزر جاتے ہیں، اب کسی بھی لمحے کے اندر 2 سال کے بعد بھی میاں بیوی کو پھر سوچ آتی ہے کہ نہیں ہمارا تعلق اچھا تھا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ پھر جو ہے نا وہ تعلق بحال کریں، تو شریعت کہتی ہے کوئی حرج نہیں ہے، یہ دوبارہ بھی تعلق ان کا بحال ہو سکتا ہے، 2 گواہ بلا لیں، دوبارہ نکاح کر لیں، کسی حلالے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دوبارہ میاں بیوی بن جائیں گے، کوئی حلالہ نہیں ہوگا، یہ دوبارہ میاں بیوی بن جائیں گے اور ان کی زندگی دوبارہ اسی جیسی ہو جائے گی۔ اس لیے اسلام نے ہمیں یہ خوبصورت نظام دیا ہے، لیکن ہم اس نظام سے ہٹ گئے، ہمیں تعلیم ہی نہیں ہوتی، اور آج کل ہمارے جو کورٹ کچہری کے کاغذات آتے ہیں اس کے اندر بھی یہ ظلم ہوتا ہے، اس کے اندر بھی 3 پیپر اکٹھے بنا کے بھیج دیتے ہیں اور وہ بندہ جو ہے 3 پیپروں پر سائن کر دیتا ہے، سگنیچر ہو جاتے ہیں، 3 طلاقیں بیک وقت ہو جاتی ہیں، بعد میں پھر جو ہے نا وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں علماء کے پاس۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر طلاق دینا، آپ کورٹ کے ذریعے بھی طلاق دینا چاہتے ہیں، طلاق دینا چاہتے ہیں، تو اس کا حل بھی یہی ہے اور بہترین حل ہے کہ 1 طلاق دی جائے اور اس کو جو ہے پھر طلاق رجی جو ہے اس طلاق رجی کو ہی بینہ کے اندر تبدیل ہو جائے، تو اس کے بعد پھر یہ انسان کے بعد آسانی ہوتی ہے کہ انسان